رسول الله صلى الله عليه وسلم حق المسلم على المسلم خمس رد السلام وعيادة المريض واتباع الجنائز وإجابة الدعوة وتشميت العاطس أو كما كان النبي صلى الله عليه وسلم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. معزز سامعین، امام الانبیاء، سید الانبیاء، فخر الانبیاء، سردار دو جہاں، مرشدی و مرشدکم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالیشان ہے کہ آپ نے فرمایا کہ ایک مسلمان کے دوسرے مسلمان پر 5 حقوق ہیں. حق المسلم علی المسلم خمس، ایک مسلمان کے دوسرے مسلمان پر یا مسلمانوں کے ایک دوسرے پر 5 حقوق. پہلا حق رد السلام، جب کوئی مسلمان بھائی آ کر سلام کرے تو دوسرے مسلمان بھائی پر یہ بات لازم ہے کہ وہ اپنے مسلمان بھائی کے سلام کا جواب. اسلام چونکہ کامل، اکمل، مکمل، جامع مذہب ہے، تو آپ نے نبی علیہ السلام نے حکم بھی فرمایا افشوا السلام، سلام کو عام. کیوں؟ اس لیے کہ سلام در حقیقت دعا ہے. میں آپ کو کہتا ہوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ، تو مطلب یہ ہے تم پر اللہ کی سلامتیاں اور رحمتیں. جواب میں آپ کہیں گے وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اے سلام کرنے والے مسلمان بھائی، آپ پر اللہ کی طرف سے سلامتیاں بھی ہوں، رحمتیں بھی ہوں، برکتیں بھی ہوں. یہ سلام نہ رسم ہے نہ رواج ہے، بلکہ یہ آمنہ کے لال کی سنت ہے اور دعا ہے. دوسرا حق فرمایا عیادت المریض، کوئی مسلمان بھائی بیمار ہو جائے تو اس کی عیادت کرنا یہ بھی اس بیمار مسلمان بھائی کا حق ہے. اور حدیث پاک میں آتا ہے جب بندہ کسی مسلمان بھائی کی عیادت کے لیے نکلتا ہے تو صبح سے لے کر شام تک اس کے لیے 70,000 فرشتے
دعائیں مغفرت کرتے رہتے، اس کے لیے دعا میں لگے رہتے ہیں۔ اتنی برکت والی سنت ہے نبی علیہ السلام۔ نبی علیہ السلام کے پاس ایک چھوٹا بچہ تھا یہودی، وہ بچہ تھا یہودی، اور اس کا باپ یہودیوں کا مولوی تھا، لیکن وہ لڑکپن میں نبی علیہ السلام سے متاثر تھا، اور وہ بچہ نبی علیہ السلام کی خدمت کرتا تھا، آپ کے پاس بیٹھتا تھا۔ وہ لڑکا بیمار ہو گیا تو نبی علیہ السلام اس لڑکے کی عیادت کے لیے اس کے گھر تشریف لے گئے۔ پتہ چلا عیادت غیر مسلم کی بھی ہو سکتی۔ نبی علیہ السلام اس لڑکے کی عیادت کے لیے اس کے پاس گئے، آپ نے اس بچے کا حال پوچھا، اور پھر اس بچے پر نبی علیہ السلام نے اسلام پیش کیا۔ بیٹا اسلام قبول کر، قل لا الہ الا اللہ، کہہ دے اللہ کے سوا الہ معبود حاجت روا کوئی نہیں، اور میں محمد اللہ کا سچا رسول۔ اس بچے نے اپنے باپ کی طرف دیکھا، باپ بیٹھا تھا نا سر کی طرف، اور باپ تھا بھی مولوی یہودیوں کا، تو باپ نے کہا اطیع ابا القاسم، بیٹا ابو القاسم کی بات مان لے۔ اور اس بچے نے کلمہ پڑھا، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ، اسلام میں داخل ہوا، اور داخل ہوتے ہی اسے موت آ گئی۔ نبی علیہ السلام اس گھر سے باہر نکلے، آپ علیہ السلام کی زبان پر یہ جملہ تھا، آنکھوں میں آنسو تھے، اور آپ فرما رہے تھے الحمدللہ الذی انقذہ من النار، اے میرے مریدو الحمدللہ، ساری تعریفیں اس اللہ کے لیے، الذی انقذہ من النار، جس اللہ نے اپنی رحمت سے، مہربانی سے، اپنے فضل سے اس بچے کو آخری سانسوں میں جہنم کی آگ سے نکال کر جنت کا حقدار بنا دیا۔ میرا کوئی کمال نہیں، میں نے تو صرف پیغام سنایا، اس کے دل میں ہدایت پیدا کرنے والا میرا رب ہے۔ دوسرا حق ہے عیادت المریض، مریض کی عیادت۔ تیسرا حق اجابت الدعوہ۔ اس کے دو مطلب ہیں۔ پہلا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی مسلمان بھائی مدد کے لیے پکارے تو اجابت الدعوہ، اس مسلمان بھائی کی پکار پہ لبیک کہنا یہ مسلمان کا حق ہے۔ ایک مسلمان دوسرے کو مدد کے لیے پکارے، جس طرح آج کشمیر کے مسلمان، کشمیر کی مائیں، کشمیر کی بہنیں، کشمیر کی بیٹیاں امت مسلمہ کو مدد کے لیے پکار رہی ہے۔ آمنہ کے لال نے فرمایا اجابت الدعوہ، جب مسلمان دنیا کے کسی کونے سے بھی مصیبت میں گھرا ہو، مصیبت کا شکار ہو، کفار کے ظلم و ستم کا شکار ہو، اور وہ اپنے مسلمان بھائیوں کو پکارے تو اجابت الدعوہ، اس کی پکار پہ لبیک کہنا بھی مسلمان کا۔ اور دوسرا مطلب محدثین نے لکھا اجابت الدعوہ، کہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کی ضیافت کا ارادہ کرے اور اسے دعوت دے، کوئی چیز کھانے کی، پینے کی، تو اجابت الدعوہ، اگر ممکن ہو سکے تو اپنے مسلمان بھائی کی دعوت کو قبول کرنا چاہیے۔ چوتھا حق ہے تشمیت العاطس، کہ جب ایک مسلمان بھائی چھینک مارے اور چھینک مار کے کہے الحمدللہ، ماشاءاللہ۔ دیکھو نا، انسان جب چھینک مارتا ہے تو اس سے انسان کا بدن بالکل چست ہو جاتا ہے، اور حکماء کہتے ہیں کہ انسان کی رگوں کے اندر جہاں خون کے اندر اٹکن آ رہی ہوتی ہے، خون کا رستہ کہیں رک رہا ہوتا ہے، تو چھینک آنے سے رگوں کے اندر خون کا چلنا وہ پہلے سے بہتر ہو جاتا ہے۔ اتنی حکمت ہے اس ایک چھینک۔
جب چھینک آئے تو مسلمان کہے گا الحمدللہ، تو دوسرے مسلمان بھائی پر لازم ہے کہ وہ اپنے مسلمان بھائی کے جواب میں کہے یرحمک اللہ، کہ اللہ کی تجھ پہ رحمتیں ہوں، اللہ کی تجھ پہ برکت ہوں۔ پانچواں حق مسلمان کا دوسرے مسلمان پر ہے اتباع الجنائز، کہ جب کوئی مسلمان بھائی فوت ہو جائے تو اس کے جنازے میں شرکت کرنا یہ مسلمان بھائی کا پانچواں حق ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ وہ مرنے والا ہو موحد مسلمان، اگرچہ گناہگار ہو، مشرک کے جنازے میں شرکت حرام ہے۔ پانچواں حق جنازے میں شرکت ہے، اور آج میں اسی پہ دو چار باتیں کرنا چاہتا ہوں۔ جنازہ ہے کیا؟ سب سے پہلی بات سنو، جنازہ در حقیقت ایک جرگہ ہے۔ مسلمان جرگہ بن کے جاتے ہیں، اکٹھے ہو کر اللہ کے دربار میں ہاتھ باندھ کے کھڑے ہوتے ہیں، اور اللہ کے دربار میں پہلے اللہ کی بڑائی بیان کرتے ہیں پہلی تکبیر کے بعد، دوسری تکبیر کے بعد آمنہ کے لال پہ درود پڑھتے ہیں، تیسری تکبیر کے بعد اپنے مسلمان بھائی کے لیے دعائیں مغفرت کرتے ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ مسلمانوں کے اس جرگے کی اس درخواست کو قبول کرتے ہوئے اس گناہگار کے گناہ معاف کر دیں۔ جنازہ در حقیقت ایک جرگہ ہے، اس لیے آمنہ کے لال نے فرمایا جس گناہگار مسلمان کے جنازے میں 40 مسلمانوں نے شرکت کی، اللہ والوں نے شرکت کی، موحدوں نے شرکت کی، نیک لوگوں نے شرکت کی، اللہ اس بندے کی مغفرت ضرور فرمائے۔ نماز جنازہ ہم پڑھتے ہیں، جنازے کے اندر دو فرض ہیں، جنازے میں دو فرائض ہیں۔ پہلا فرض قیام ہے، جنازے میں کھڑا ہونا یہ فرض ہے، اور دوسرا فرض جنازے میں 4 تکبیرات ہیں۔ اس لیے مسئلہ ذہن میں رکھو، اگر ایک بندے نے جنازے میں شرکت کی اور اسے 1-2 تکبیریں چلی گئی تھی اور امام نے سلام پھیرا اور اس کے بعد اس نے وہ چھوٹی ہوئی تکبیریں نہیں کہی تو اس بندے کا جنازہ نہیں ہوا، اس لیے کہ اس سے تکبیریں چھوٹ گئی ہیں اور تکبیریں فرض تھیں، اور جب فرض چھوٹ جائے تو وہ عمل باطل ہو جائے۔ اس لیے مسئلہ یہ ہے کہ اگر جنازے میں شرکت کرو، 1-2 تکبیریں اگر رہ جائیں، جیسے ہی امام سلام پھیرے جس کی تکبیریں رہ گئی ہیں وہ پیچھے کہے اللہ اکبر اللہ اکبر اور پھر سلام۔ تکبیروں کا بعد میں کہنا ضروری ہے۔ پہلا فرض جنازے میں قیام ہے، کھڑا ہو۔ سبحان اللہ، قربان جاؤں مذہب اسلام۔ اگر جنازے کوئی بندہ سمجھ جائے، صرف جنازے کو، انشاءاللہ اس کا عقیدہ بھی درست ہو جائے گا، اس کا عمل بھی درست۔ جنازے کے اندر پہلی تکبیر کے بعد ثنا ہے، دوسری تکبیر کے بعد آمنہ کے لال پر درود ہے، تیسری تکبیر کے بعد دعا ہے، اور بے مثال دعا ہے، کیونکہ وہ دعا بے مثال نبی نے سکھائی ہے۔ جیسے ہی ہم جنازے کے لیے کھڑے ہوں گے، یہاں ایک مسئلہ یہ بھی ذہن نشین کر لو، بعض علاقوں میں یہ رسم بن گئی ہے، کئی علاقوں میں تو امام باقاعدہ لوگوں سے نیت کرواتا ہے، اور کئی علاقوں میں امام کے علاوہ چند بندے مخصوص ہوتے ہیں، وہ آ کر کھڑے ہوتے ہیں اور لوگوں سے نیت کرواتے ہیں۔ خیال کرو، جو بندہ اپنے گھر سے اٹھا، گاڑی میں بیٹھا، سائیکل پہ بیٹھا، موٹر سائیکل پہ بیٹھا اور جنازہ آیا ہے، کیا اس کی جنازے کی نیت ہے یا نہیں ہے؟ جنازے کی نیت ہے، اور نیت دل کا کام ہے، زبان کا کام، نیت دل سے ہوتی ہے، زبان سے نہیں ہوتی۔
ابتداء علماء نے زبان سے کہی تاکہ لوگوں کو ذرا یاد دہانی ہو جائے. آج لوگوں نے زبان سے وہ نیت کرنا اس کو لازمی سمجھنا شروع کر دیا ہے اور یہ بالکل خلاف سنت. اصل نیت دل سے. اب جب نیت کی پہلی تکبیر کے بعد ثنا ہے, پہلی تکبیر کے بعد ثنا ہے, اور یہ وہی ثنا ہے جو نماز کے شروع. ثنا مانا تعریف. کس کی تعریف؟ رب کی تعریف. سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک. سبحانک اللہم, اے اللہ تو پاک ہے. اے اللہ تو کیا ہے؟ اے اللہ تو کیا ہے؟ جس سے پاک ہے شریکوں سے. قرآن کہتا ہے سبحانہ وتعالی عما یشرکون. اے لوگو اللہ پاک ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ شریکوں سے کیا ہے؟ پاک ہے. نبی اللہ کے پیارے ضرور ہیں لیکن شریک نہیں ہیں. ولی اللہ کے پیارے ضرور ہیں لیکن شریک نہیں ہیں. فرشتے اللہ کی عبادت گزار پاک مخلوق ضرور ہے لیکن شریک نہیں ہیں. اس لیے کہ سبحانک اللہم, اے اللہ تو شریکوں سے کیا ہے؟ رکوع میں نمازی کہتا ہے سبحان ربی الاعلی, پاک ہے میرا اعلیٰ رب. سجدے میں کہتا ہے سبحان ربی الاعلی. رکوع میں کہتا ہے سبحان ربی العظیم. نماز کے شروع میں کہتا ہے سبحانک اللہم. جنازے کے شروع میں کہتا ہے سبحانک اللہم. اے اللہ تو شریکوں سے کیا ہے؟ توحید ہے نا. وَبِحَمْدِكَ, اللہ ساری کی ساری تعریفیں بھی صرف تیرے ہی لیے اور کسی کے لیے. خیال تو کر, کچھ تعریفیں نبیوں کے لیے, کچھ تعریفیں ولیوں کے لیے, کچھ تعریفیں علماء کے لیے, کچھ تعریفیں والدین کے لیے, کچھ تعریفیں اولاد کے لیے, کچھ تعریفیں ماں کے لیے, کچھ تعریفیں مرشد اور پیر کے لیے. مرشد والی تعریف مرشد کے لیے, ولی والی تعریف ولی کے لیے, نبی والی تعریف نبی کے لیے, اور اللہ والی تعریف اللہ کے لیے. مثال کے طور پہ بارشیں برسانے والی تعریف کس کی؟ اولاد دینے والی تعریف کس کی؟ کھوٹی قسمتیں کھڑی کرنے والی تعریف کس کی؟ دلوں کے حال جاننے والی تعریف کس کی؟ نفع نقصان کا مالک ہونے والی تعریف کس کی؟ گنج بخش ہونے والی تعریف کس کی؟ داتا ہونے والی تعریف کس کی؟ جی یہ تعریفیں اللہ کے لیے. اگر کسی اور کی کرے گا تو کیا بن جائے گا؟ وَتَبَارَكَ اسْمُكَ, جنازے میں اور آپ سب کہتے ہیں وَتَبَارَكَ اسْمُكَ, برکت والا ہے نام تیرا. کسے کہہ رہی ہیں؟ برکت والا ہے نام تیرا. اللہ تیرا نام بھی برکت والا, اور برکت کے خزانے بھی صرف تیرے پاس ہیں. تبارک الذی بیدہ الملک, برکت والی ہے وہ ذات جس کے ہاتھوں میں ہے بادشاہت, اور وہ سب کچھ کرنے پہ قادر ہے. اس لیے میرا بھائی جنازے کے اندر کھڑو کہ تو کہتا ہے وَتَبَارَكَ اسْمُكَ, برکت والا ہے نام تیرا. معلوم ہوا برکتیں ڈالنے والا کون ہے؟ دکانوں میں تعویذ لٹکانے سے برکتیں نہیں آتی, کسی پیر فقیر کی تصویر لٹکانے سے برکتیں نہیں آتی, اور قسم کی جہالت والے کام کرنے سے برکتیں نہیں آتی. برکت تب آتی ہے جب کون راضی ہوتا ہے؟ اللہ راضی ہوتا ہے. اور اللہ راضی ہوتا ہے نماز سے, اللہ راضی ہوتا ہے تلاوت سے,
اللہ راضی ہوتا ہے نبی کی سنت پر عمل کرنے سے، اللہ راضی ہوتا ہے توحیدی بن کے لوگوں کو توحید کا پیغام سنانے سے، اللہ راضی ہوتا ہے قرآن کا عاشق بن کے گلی گلی قرآن کا پیغام پہنچانے سے۔ اس لیے وتبارک اسموں کا برکت والا نام تیرا۔ آگے جنازے کے اندر کھڑا ہے یہ مسلمان کہتا ہے وتعالی جدو کا اللہ، وتعالی اے اللہ تیرا مقام، تیری شان، تیرا رتبہ اتنا بلند ہے، اتنا بلند ہے، اتنا بلند ہے کہ اس بلندی کا ہم تصور بھی نہیں کر سکتے۔ وتعالی جدو کا اللہ تیرا شان، تیرا مقام بڑا بلند ہے، کتنا بلند ہے، کتنا بلند ہے۔ فرمایا لا الہ غیرک، اتنا بلند ہے کہ تو ہی تو الہ ہے، تیرے سوا الہ۔ پہلی تکبیر کے بعد میرے رب کی توحید کا اقرار ہے، اور پہلی تکبیر کے بعد میرے رب کی پہلی تکبیر کے بعد ہے لا الہ الا اللہ۔ اے جنازے میں کھڑے مسلمان، پہلے میرے رب کی توحید کا اقرار کر، پھر میرے نبی کی سنت کا اعلان کر۔ اب دوسری تکبیر کے بعد درود ہے۔ دوسری تکبیر کے بعد کیا ہے؟ ماشاء اللہ، درود پاک ہے دوسری تکبیر کے بعد۔ پہلی تکبیر کے بعد توحید ہے، ہم نے ثنا پڑھ کے اللہ سے وعدہ کیا اللہ تیرا شریک کوئی نہیں۔ دوسری تکبیر کے بعد درود ہے، ہم پڑھتے ہیں جنازے میں اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ دوسری تکبیر کے بعد آمنہ کے لال پہ درود ہے، اور اس میں سبق یہ ہے کہ اے اللہ تیری توحید کے مطابق زندگی گزاریں گے اور تیرے نبی کی سنت کے مطابق زندگی گزاریں گے۔ پہلی تکبیر کے بعد اللہ کی توحید کا اقرار ہے، دوسری تکبیر کے بعد نبی کی سنت کی اتباع کا اقرار ہے۔ اے اللہ تیرے نبی پہ درود بھیجتے ہیں، اور درود اس کا قبول ہوتا ہے جو نبی کی سنت کا پابند ہوتا ہے۔ بدعتی کا درود اللہ کے ہاں قبول، بدعتی رسول کا پابند ہے۔ اللہ، یہاں میں ایک سوال کرنے لگا ہوں، مسئلہ تو ہے نہیں لیکن لوگوں نے اسے مسئلہ بنا دیا۔ کئی لوگ سوال پوچھتے ہیں نبی علیہ السلام کا جنازہ ہوا یا نہیں ہوا، پھر اس کا جواب دیا جاتا ہے کہ آپ کا جنازہ ہوا۔ کیسے ہوا؟ کہ صحابہ آتے تھے، نبی علیہ السلام کی میت مبارک پڑی تھی، اور صحابہ کھڑے ہو کر درود پڑھتے تھے اور درود پڑھ کر واپس چلے جاتے تھے۔ اب میرا ایک سوال ہے، بابا جنازہ تو دعا ہے، جنازہ تو کیا ہے؟ اور صحابہ یہاں آ کر نبی علیہ السلام پہ صرف کیا پڑھتے تھے؟ درود۔ تو پھر اس کو حل کیسے کرو گے؟ جنازہ تو دعا ہے، اور صحابہ نے درود کے علاوہ اور کوئی دعا نہیں پڑھی، وہ صرف درود پڑھ کے لوٹ کے چلے جاتے تھے۔ اس کا جواب تب دیا جا سکتا ہے جب مسلک وہ ہو جو اکابرین اشاعت توحید و سنت نے سکھایا۔ جواب تب دیا جائے گا کہ پہلے ہمیں ماننا پڑے گا کہ صحابہ نے آ کر نبی علیہ السلام کی میت پر کھڑے ہو کے درود ہی پڑھا تھا،
اس لیے کہ درود نبی کے لیے دعا ہے. درود نبی کے لیے کیا ہے؟ دعا ہے. اللہ اکبر. صحابہ آ کے کھڑے ہوئے, امنا کے لال کی میت پڑی ہے, صحابہ نے کیا دعا پڑھی؟ اللہم صلی علی محمد, اے اللہ صلی علی محمد. یہ تیرا لاڈلا نبی جو مکہ کی زندگی میں بھی تیری توحید کے لیے پتھر کھاتا رہا, اللہ تیری توحید کے لیے بیٹیوں کو طلاقیں ہو گئی, اللہ تیری توحید کے لیے دندان مبارک شہید کروا دیے, اللہ تیری توحید کے لیے تیرے نبی نے کئی دن فاقے برداشت کیے, اللہ تیری توحید کے لیے تیرے نبی کے ساتھ قوم نے سوشل بائیکاٹ کر دیا, اللہ تیرے نبی کے ساتھ عرب و عجم کے لوگوں نے دشمنیاں کی, لیکن تیرا جو حکم تھا فاستقم کما امرتا, اے میرا نبی میری توحید کے مسئلے پہ ڈٹ جا جیسے ڈٹنے کا حق ہوتا ہے. اللہ ہم تیرے نبی کے عاشق اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ تیرا نبی تیری توحید پہ ویسے ہی ڈٹا جیسے ڈٹنے کا حق تھا. اللہ آج یہ دنیا چھوڑ کے جا رہا ہے, اللہ تیرا جو قانون ہے کل نفس ذائقۃ الموت, میں رب کے سوا ہر کسی پہ موت آنی ہے, موت سے پاک ہے تو اکیلا کون ہے؟ اللہ تیرے اس قانون کے تحت تیرے نبی پہ بھی آج موت آ گئی ہے. آج تیرا نبی اپنے لیے دعا کر سکتا کوئی نہیں, اس لیے تیرے نبی کا سکھایا ہوا سبق پڑھ کے ہم تیرے نبی کے لیے دعا کرتے ہیں. اللہم صلی علی محمد, اے اللہ اپنے نبی پہ رحمتیں کر, وعلی آل محمد, اپنے نبی کی آل پہ بھی رحمتیں کر, حضرت ابراہیم پہ بھی رحمتیں کر, ابراہیم کی آل پہ بھی رحمتیں کر. اے اللہ انکا حمید مجید, تو بڑی تعریفوں والا بڑی بزرگیوں والا ہے. اللہم بارک علی محمد, اے اللہ اپنے لاڈلے نبی محمد کریم پہ برکتیں کر, آپ کی آل پہ برکتیں کر, حضرت ابراہیم پہ برکتیں کر, ابراہیم کی آل پہ برکتیں کر. تو بڑی شان والا اور بڑی بزرگی والا ہے. درود دعا ہے. درود کیا ہے؟ درود کیا ہے؟ درود کیا ہے؟ اور دعا سننے والا اکیلا کون ہے؟ دعا یہاں پڑھ تو تب بھی کون سنے گا, مسجد نبوی میں پڑھ تو تب بھی کون سنے گا, اس لیے کہ درود دعا ہے. اور ان ربی لسمیع الدعاء, دعا سننے والا اکیلا کون ہے؟ جھگڑا تو ہے ہی. امتی دعا کرتا ہے, اللہ تیرے نبی نے قربانیاں دی, تیرے نبی کے صحابہ نے نبی سے دین دے کر ہم تک پہنچایا. اللہ ہم تیرے نبی کے لیے دعا کرتے ہیں درود پڑھ کر, اور ہماری اس درود والی دعا کی برکت سے لمحہ بلمحہ لمحہ بلمحہ سیکنڈ بعد سیکنڈ اپنے نبی کے درجات کیا کرتا جا. دوسری تکبیر کے بعد درود ہے, اور درود میں ہم نے وعدہ کیا کہ غمی خوشی جنازہ تدفین کفن دفن سب کچھ بے مثال نبی کی بے مثال سنت کے مطابق کریں. میرے نبی کی سنت سے ہٹ کر مجھے کسی اور کی سنت قبول نہیں ہے. میرے نبی سے اعلیٰ دوسرا کوئی انسان اس دنیا میں نہیں آیا, اس لیے میرے رب نے قرآن میں اعلان کیا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ, اور لوگوں میں رب عرشوں پہ گواہی دیتا ہوں میرے نبی سے پیارا شادی کا طریقہ بھی کسی اور کا نہیں ہو سکتا, اور میرے نبی سے پیارا جنازہ کفن دفن کا پیارا طریقہ بھی کسی اور کا نہیں. لیکن اس طریقے میں
کفنی لکھنا نہیں ہے. میرے نبی نے اپنی ساری زندگی کفنی نہیں لکھی. ایک جنازے میں گیا اور جب میت کو کفن دینے لگے مجھے کہنے کہ شاہ صاحب آگے آ جائیں میت کو کفن دے رہے ہیں. جب میں نے اس کفن کو کھولا دیکھا تو کفنی لکھی ہے تو کرسی 6 کلمے الحمد شریف. میں نے کہا یہ کیوں لکھی ہوئی ہے؟ کہتے ہیں اس کی وجہ سے میت بچ جاتا ہے. میں نے کہا سارا قرآن لکھ کر میت کے اوپر لپیٹ دو نہیں بچے گا جب تک دل میں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ نہیں. توہین ہے قرآن کی. میت کو جب کفن میں رکھتے ہو چند دنوں بعد وہ میت پھٹ جاتی ہے, کفن گل سڑ جاتا ہے, کفن گل سڑ جاتا ہے. اب بتاؤ جو کفن میں قرآن لکھا اس نے قرآن کا ادب کیا یا بے ادبی کی؟ بے مثال نبی کی جو سنت ہے اس کے اندر میت کے ساتھ توشہ رکھنے کا طریقہ موجود نہیں ہے. موت کے بعد یہ توشہ کام نہیں آتا, موت کے بعد ایمان اور عمل والا توشہ کام آتا ہے. بے مثال نبی کے بے مثال طریقے میں جنازے کے پیچھے قسم کے مروجہ اذکار, قسم کے مروجہ بیان کرنا نہیں ہے. جنازے کے پیچھے اونچی آواز سے کلمہ شہادت پڑھنا نہیں ہے. میرے نبی نے بے شمار جنازوں میں شرکت کی. اگر یوں ذکر کرنا میرے نبی سے ثابت ہوتا تو ابو بکر صدیق ضرور ہوتا, پیارا عمر ضرور کرتا, عثمان ضرور کرتا, پیارا علی ضرور کرتا, آج مدینہ میں ضرور ہوتا, آج مکہ میں ضرور ہوتا, کیونکہ دین مکہ مدینہ سے آیا ہے, پاکستان سے نہیں آیا. میرے نبی نے جو بے مثال دین دیا ہے اس کے اندر یہ چیزیں نہیں ہیں. قرآن پڑھنے کی کتاب ہے. بعض لوگ جب بچی کی رخصتی کرتے ہیں تو اس کے سر پہ قرآن کی چھاؤں کرتے ہیں. قرآن سر پہ رکھنے کی کتاب نہیں ہے. بعض لوگ جب جنازے کو لے کر جاتے ہیں تو میت کے آگے سر پہ کیا رکھ کے جاتے ہیں؟ قرآن رکھ کے جاتے ہیں. یہ ساری چیزیں رسم و رواج اور بدعات ہیں. قرآن ان کو مٹانے آیا ہے. اللہ اکبر. تیسری تکبیر کے بعد دعا ہے. تیسری تکبیر کے بعد کیا ہے؟ سارے پڑھو ذرا. اللہم اغفر لحینا و میتنا و شاہدنا و غائبنا و صغیرنا و کبیرنا و ذکرنا و انسانا. اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام و من توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان. بے مثال نبی کی سکھائی ہوئی بے مثال دعا ہے. اللہم اغفر, اے اللہ کیا کر دے, بخش دے. اللہم اغفر لے حینا و میتنا. اللہ ہم جو جنازہ پڑھنے آئے ہیں لے حینا, ہم زندوں کو بھی بخش دے. وَمَيِّتِنَا, اور آگے چرپائی پہ جو میت پڑا ہے اسے بھی کیا کر دے, بخش دے. اللہ ہم دنیا میں جو زندے ہیں ہمیں بھی بخش دے, اور جو موت کا جام پی کر مسلمان قبروں میں چلے گئے ہیں انہیں بھی کیا کر دے, بخش دے. کیا کہتے ہو؟ اللہم اغفر لحینا و حینا کہتے ہو یا لحینا و میتنا؟ پتہ چلا جس پہ موت آ جائے وہ میت ہو جاتا ہے. وہ میت کیا ہو جاتا ہے؟ میت ہو جاتا ہے. موت کے بعد مرنے والا زندہ نہیں ہوتا بلکہ مرتا ہے. ہاں انبیاء شہداء زندہ ہیں, جنت میں زندہ ہیں, زمین والی قبر میں زندہ نہیں, کیونکہ قبر زندوں کا گھر نہیں, قبر مردوں کا گھر ہے. اللہم اغفر لحینا و میتنا و شاہدنا و غائبنا
اللہ جو موجود ہے انہیں بھی بخش دے اور جو غیر حاضر ہے انہیں بھی کیا کر دے؟ بخش دے. وصغیرنا وکبیرنا جو بڑے انہیں بھی بخش دے، جو چھوٹے انہیں بھی کیا کر دے؟ اللہ مردوں کو بھی بخش دے، عورتوں کو بھی بخش دے. اللہ منا فأحیی علی الاسلام. اللہ ہمارے مقدر میں کچھ سالوں، کچھ مہینوں، کچھ ہفتوں، کچھ دنوں، کچھ منٹوں، کچھ سیکنڈوں کی زندگی لکھی ہے، تو اللہ اسلام والی زندگی عطا. اللہ کفر سے بھی محفوظ رکھ، ضلالت سے بھی محفوظ رکھ، گناہوں سے بھی محفوظ رکھ، بدعات سے بھی محفوظ رکھ، رسومات سے بھی محفوظ رکھ، رواجوں سے بھی محفوظ رکھ. اللہ میں اسلام والی زندگی عطا فرما. اس لیے قرآن نے ایک دعا سکھائی ہے اور توحیدیوں اس دعا کا ورد کیا کرو. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب. اللہ جو تو نے اپنی توحید کی سمجھ دی ہے، اللہ جو تو نے اپنے نبی کی سنت کی سمجھ دی ہے، اللہ مجھے اس ہدایت پہ پکا رکھنا، اس ہدایت پہ استقامت عطا کرنا. لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا. اللہ موت سے پہلے پہلے مجھ سے ایمان کی مت چھین لینا. اللہ موت سے پہلے پہلے مجھ سے نبی کی سنت بھی مت چھین لینا. اللہ مجھے موت ایمان پہ دینا. اس لیے کہتا ہے اللہم من احییتہ فاحیہ علی الاسلام ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان. اللہ جب تیرا فیصلہ موت کا آ جائے، اللہ موت ایمان والی دینا، موت ایمان والی دینا، موت ایمان والی دینا. اس لیے آمنہ کے لال کا فرمان ہے من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ. جس بندے کا آخری بول لا الہ الا اللہ ہوگا دخل الجنہ. روح نکلتے ہی کدھر داخل ہو جائے گا؟ جنت میں داخل ہو جائے گا. اس کی تفسیر دوسری حدیث میں آ گئی، فرمایا من مات ولم یشرک باللہ دخل الجنہ. جو بندہ اس حال میں مر جائے کہ اس نے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کیا ہو، دخل الجنہ، سیدھا جنت میں چلا جائے گا. پھر تیسری حدیث میں فرمایا من کان یعلم انہ لا من مات وہو یعلم لا الہ الا اللہ دخل الجنہ. جس بندے پہ موت آئے اس حال کے اندر کہ اس کا عقیدہ یہ ہو کہ حاجت روا اکیلا کون ہے، مشکل کشا اکیلا کون ہے، پکارے سننے والا اکیلا کون ہے، کھوٹی قسمتیں کھڑی کرنے والا اکیلا کون ہے، بارشیں برسانے والا اکیلا کون ہے، سبزے اگانے والا اکیلا کون ہے، ایک پانی سے ہزاروں پھلوں میں ہزاروں ذائقے ڈالنے والا اکیلا کون ہے. جب یہ عقیدہ بندے کے اس عقیدے پہ موت آ گئی داخل الجنہ، سیدھا کدھر جائے گا؟ جنت میں جائے گا. اللہ عقیدہ توحید پہ استقامت نصیب کرے. یہ توحیدی اس دنیا کا بادشاہ ہے. توحیدی اس دنیا کا کیا ہے؟ بادشاہ ہے. میرے رب نے دنیا کے نظام کو ان چند توحیدیوں کی برکت سے چلایا ہوا ہے. جس دن توحیدی نہ رہیں گے اللہ دنیا کے نظام کو درم برم کر دے. جنازہ پورا ہو گیا. اب دو آخری باتیں کرتا ہوں. جنازے میں دعا آپ نے سنی ہے، اس دعا سے اچھی دعا کوئی ہو سکتی ہے. اس لیے جب جنازہ ہو گیا اب فوراً میت کو کیا کرنا ہے؟ دفن کرنا ہے. جنازے اور دفن کے درمیان کوئی کام میرے نبی نے نہ کیا نہ کرنے کا حکم کیا. لہذا جنازے اور دفن کے درمیان جو دعا ہے یہ بدعت ہے، میرے نبی کا طریقہ. اسی طرح بعض علاقوں میں جنازے کے بعد بیٹھ جاتے ہیں
کچھ لوگ جادو کرتے ہیں اور 5,000 سے 50,000 اور 5 لاکھ بنا کے دکھا دیتے ہیں. ہاں جی، اس لیے خیال کرو اس ہیلہ اسقاط کا بھی میرے نبی اور نبی کے صحابہ سے کوئی ثبوت نہیں ہے. یہ خلاف سنت اور بدعات ہیں، ان کا کوئی اصل نہیں. اب میت کو زمین کے حوالے کرنا ہے، اس کو دفن کرنا ہے اور اس کو قبر میں اتارتے وقت ہم نے یہ پڑھنا ہے منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری. اللہ فرماتے ہو میرے بندو منہا خلقناکم، اسی زمین سے میں اللہ نے تمہیں پیدا بھی کیا ہے. وفیہا نعیدکم، پھر تمہیں مرنے کے بعد اسی زمین کے اندر میں اللہ پہنچا دوں گا. ومنہا نخرجکم تارۃ اخری، اور قیامت کے دن میں اللہ پاک پھر تمہیں زمین سے زندہ کر کے میدان محشر میں پہنچا دوں گا. اللہ قادر ہے. اللہ کیا ہے؟ قادر ہے. اس کی قدرت کے سامنے کیا مشکل ہے. یہ جنازے کا مختصر بیان تھا. جو آیت میں نے پڑھی تھی وہ رہ گئی، آئندہ جو میں انشاءاللہ ذکر کروں گا.